ایک دور دراز کے چھوٹے سے گاؤں کے کنارے پر ایک پرانی اور ویران حویلی کھڑی تھی۔ یہ حویلی کئی دہائیوں سے خالی پڑی تھی اور اس کے گرد ہمیشہ ایک پر اسرار خاموشی چھائی رہتی تھی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ یہ حویلی کسی زمانے میں ایک امیر ذمہ دار کی تھی، لیکن ایک رات اس کے تمام مکین غائب ہو گئے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں کہاں گئے، لیکن اس رات کے بعد سے حویلی میں ایک عجیب سی موجودگی محسوس کی جانے لگی۔ گاؤں کے لوگ اس جگہ سے دور رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رات کے وقت حویلی سے عجیب آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی رونے کی آواز ہو یا پھر کسی کے قدموں کی چاپ۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حویلی کی کھڑکیوں میں سے ایک سفید لباس میں ملبوس عورت کو دیکھا ہے، جو اندر سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک رات گاؤں کے نوجوان کا ایک گروپ، جن میں علی بھی شامل تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پرانی کہانیاں سن رہے تھے۔ اچانک علی نے کہا، میں شرط لگاتا ہوں کہ میں اس حویلی میں ایک رات گزار سکتا ہوں۔ اس کے دوستوں نے اسے منع کیا، لیکن علی نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ اپنی ہمت دکھانا چاہتا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی اور علی نے ایک ٹارچ اور کمبل لے کر حویلی کے اندر قدم رکھا۔ حویلی کا دروازہ کھٹکھٹانے پر خود بخود کھل گیا، جیسے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر کا ماحول سرد اور نم تھا۔ دیواروں پر جالے لٹک رہے تھے اور فرش پر گرد کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ علی نے ایک کمرے میں جا کر کمبل بچھایا اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے عجیب آوازیں سننا شروع کیں، جیسے کوئی دروازے کھول اور بند کر رہا ہو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی دروازے کی طرف کی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس نے ایک کمرے کے کونے میں ایک پرانی عورت کو دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں خالی تھیں اور وہ مسکرا رہی تھی۔ علی کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازے بند ہو چکے تھے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک دھیمی سی آواز میں کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ علی نے چیخ مارنا چاہا، لیکن اس کی آواز باہر نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا جسم سن ہو گیا تھا اور وہ ہر حرکت کر سکتا تھا۔ اگلی صبح کے دوستوں نے اس حویلی کے باہر سے بے ہوش پڑا پایا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ اسے کچھ یاد نہیں، لیکن اس کے بعد سے وہ کبھی بھی اس حویلی کے قریب نہیں گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ پرانی عورت کی روح اب بھی اس حویلی میں رہتی ہے اور جو بھی وہاں جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔